ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی عظیم الشان محفل، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام، میں اس موقع پر محترم حاجی عبدالغفور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان پروگرام سجایا، اور یہ اس طرح کے پروگرام ان علاقوں کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان لوگوں تک دین کی دعوت پہنچ جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، وگرنہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جنازے بھی پڑھتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، اور علم ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم وہ زندگی بسر کریں کہ جو زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بسر کر کے گئے۔ حضرات، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا ہے، آپ کا ادب کیا ہے، ادب کس کو کہتے ہیں، تعظیم کس کو کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ادب یہ ہے کہ ہم نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ دین پر چلیں، اور میں دعویٰ کروں کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ یہ کوئی محبت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو صحیح معنوں میں اگر سمجھا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اس حوالے سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے اللہ آپ کو دنیا میں بھی نفع دے گا، اللہ آخرت میں بھی نفع دے گا، کہ یہ کیسے لوگ تھے، آخر یہ بھی انسان تھے، بیوی بچے ان کے بھی تھے، مسائل ان کے بھی تھے، معاملات ان کے بھی تھے، لیکن انہوں نے کس قدر اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دیا تھا، یہ اسلام پر کاربند تھے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، نہ ایک قدم آگے بڑھنا ہے۔ لا تقدموا
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ یہاں اللہ نے نہ ہندوؤں کو مخاطب کیا ہے، نہ کیمونسٹوں کو مخاطب کیا ہے، نہ یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، نہ عیسائیوں کو مخاطب کیا ہے۔ مخاطب کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ایسے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس کائنات کے سب سے عظیم شخصیت، نبی اور انبیاء کے بعد جس کا مرتبہ اور شان ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا منہج بھی سن لیں، آج صدیق کا عقیدہ بھی سن لیں۔ صدیق سے محبت کرنے والے، صدیق کو ماننے والے، صدیق کی پیروی کرنے والے، صدیق کا منہج کیا تھا؟ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ابو بکر صدیق ان کاموں کو ترک کرنے والے نہیں، ابو بکر صدیق ان کاموں کو چھوڑنے والے نہیں۔ جس چیز کا حکم شریعت نے دے دیا ہے، ابو بکر صدیق اس پر کاربند رہے گا۔ جو حکم اللہ نے دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، صدیق اس کو کر گزرے گا۔ اگر صدیق پیچھے ہٹے گا، صدیق ایک قدم آگے چلے گا یا ایک قدم پیچھے ہٹے گا، اگر صدیق قرآن اور سنت پر نہیں چلے گا، صدیق گمراہ ہوگا۔ حضرات دی وقار، یہ منہج ہے جو ابو بکر صدیق نے وعدے کیا تھا، کہا کہ اگر میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے ہٹ جاؤں، اس وقت مجھے نہ سمجھنا کہ صدیق صراط مستقیم پر ہے، صدیق قرآن و سنت پر ہے۔ فرمایا کہ اس وقت میں اپنے آپ کو گمراہ سمجھوں گا، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھوں گا۔ حضرات دی وقار، صدیق اگر قرآن و سنت سے آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، صدیق اپنے آپ کو گمراہ سمجھے۔ میں اگر صراط مستقیم پر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کروں، میں اپنے آپ کو کہوں میں صراط مستقیم پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرات دی وقار، رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ میں بات فرما دے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ حضرات دی وقار مزید مثالیں سنیں، صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیہم اجمعین، صحابیات رضوان اللہ کے رضی اللہ عنہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ادب کرنے والے لوگ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، کیسے یہ لوگ تھے، کیسے ان کے اندر ادب تھا، کیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی گئے، اماں جی نے قیمت ادا کر کے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔ شریعت کا اصول ہے، جب کسی کو آزاد کر دیا جائے اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ اسی خاوند کے ساتھ زندگی بسر کرے یا آگے کسی جگہ پہ نکاح کر دے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مغیث کے نکاح میں تھی رضی اللہ عنہ، حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریرہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کا نام لیا کرتے تھے، پر بریرہ مغیث کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بریرہ مغیث کو ناپسند کرتے گئے، نبی علیہ السلام نے بریرہ کو اپنی عدالت کے اندر طلب کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلا لیا، فرمایا کہ بریرہ تیرا یہ خاوند مغیث تیرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ بریرہ راجتی ہے
بریرہ اس سے رجوع کر، اس کے ساتھ سلو کر۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ سنے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکم ہے تو پھر اور جناب آگے بات ہوگی، مشورہ ہوگا تو پھر میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، فرمایا انما انا اشفع، فرمایا کہ بریرہ حکم نہیں ہے، میں تو مشورہ دینا چاہتا ہوں، میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ سلو کر لے۔ حضرات کیا سمجھو اس حدیث سے؟ کیا بات سمجھ آئی گئے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے پیغمبر، حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہوتا، اللہ کی قسم بریرہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ کا حکم ہے پھر بریرہ کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ کا حکم ہے بریرہ کی پھر رائے نہیں چلے گی، بریرہ کی خواہش نہیں چلے گی۔ فرمایا کہ بریرہ کی خواہش ختم، بریرہ کا آپشن ختم، اگر آپ کا حکم ہے اے اللہ کے نبی میں ہوگے اس کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ مانا گئے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرات وقار آگے چلیے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے۔ فاطمہ بنت قیس نبی علیہ السلام کے پاس یہ شکایت لے کے آ گئے، فرمایا اللہ کے نبی نعرہ تکبیر، قاری یاسین حیدر صاحب، خطیب پاکستان قاری یاسین حیدر صاحب، محترم جناب مفتی زبیر صاحب، خطیب پاکستان قاری یاسین حیدر صاحب، نعرہ تکبیر۔ اہلا وسہلا مرحبا، نرحب بأعماق قلوبنا فضيلة الشيخ قاری یاسین حیدر حافظه الله تعالى وأستاذ العلماء فضيلة الشيخ ابو محمد مفتی عبد الرحمن شہین حافظه الله تعالى۔ اللہ تعالیٰ علماء کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاوند نے تیسری طلاق بھیج دی، 7-5 وسق بھی بھیج دیے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے تیسری طلاق بھیج دی ہے اور 7-5 وسق بھی بھیج دیے، 5 وسق جو بھی بھیج دیے، کھجوریں بھی بھیج دی۔ اے اللہ کے نبی یہ میرا نان و نفقہ نہیں ہے، میرا یہ نان و نفقہ کم ہے، آپ حکم کریں، ابو عمر حافظ کو حکم کریں وہ مجھے سے زیادہ نان و نفقہ دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بنت قیس یہ تیسری طلاق ہے، تیسری طلاق کے بعد خاوند کے ذمے نان و نفقہ نہیں ہوتا۔ اگر پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو، پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر خاوند کا حق بنتا گئے اپنی بیوی کو خرچہ دے، جب عدت گزر جائے پھر خاوند کا حق نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شریعت کا اصول ہے کہ جب خاوند پہلی طلاق دے دے یا دوسری طلاق دے دے، عورت عدت بھی خاوند کے گھر گزارے گی، خاوند پابند ہے نان و نفقے کا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں۔ یہ مخالفت ہے شریعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے ایسا حکم نہیں دیا۔ شریعت کے اندر حکم یہ ہے
کہ جس کی بیٹی کو بہن کو طلاق دی جاتی ہے وہ عدت کہاں گزارے؟ اپنے خاوند کے گھر عدت گزارے، شاید کہ اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دے، خاوند کا دل نرم ہو جائے، بیوی کا دل نرم ہو جائے، آپس میں رجوع کر لیں، آپس میں صلح کر لیں۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ تیسری طلاق ہو چکی تھی۔ تیسری طلاق ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ ٹائم بہت کم ہے، میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیتا، پرچی آ گئی۔ حضرت وقار توجہ سے بیٹھنا، 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنے والا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تیرے لیے اب یہی کافی ہے، اس کے بعد تیرے لیے کوئی نام و نفقہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جا فلاں کے گھر عدت گزار، جب تیری عدت پوری ہو جائے میرے پاس آ جانا۔ عدت پوری ہو گئے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی میری عدت مکمل ہو گئی، لیکن اس دوران فلاں صحابی نے نکاح کا پیغام بھیجا گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا گئے۔ اے اللہ کے نبی فلاں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انکحی اسامہ بن زید، فرمایا کہ اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کرنا۔ جبکہ حضرت فاطمہ بنت قیس حضرت اسامہ بن زید کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، حضرت اسامہ بن زید سے حضرت اسامہ بن زید کو نہیں جاتے تھے، پر اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا انکحی اسامہ بن زید، فرمایا کہ اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا طاعت اللہ ورسولہ خیر لک، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے واجب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے فرض ہے۔ فرمایا کہ جو فیصلہ ہو گیا اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا اللہ کی قسم مرضی ختم ہو گئی، حضرت فاطمہ بنت قیس کی مرضی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت فاطمہ بنت قیس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں رکھا۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا اللہ نے مجھے یہ صلہ دیا، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا کہ جب کہیں کہل سالی ہوتے تھے، جب کہیں مدینہ کے اندر جب بھی کہل سالی ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے میرے حق میں دعا کی، اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، لوگ میرے گھر میں آتے تھے، عورتیں میرے گھر میں آتی تھی، مجھ سے بھاشن لے کے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضرت فاطمہ بنت قیس، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسا ادب تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت فاطمہ پابند ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی مخالفت نہ ہو جائے، جو نبی کا فیصلہ ہوگا مجھے بھی وہی قبول گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات ذی وقار، آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر کا کتنا ادب تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان لوگوں کے اندر کتنا تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر کے عظیم الشان صحابی، حضرات صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کیے، مکہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ میں پہنچے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے، ہر بندے کی خواہش اور تمنا تھے کہ نبی علیہ السلام میرے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے، نبی علیہ السلام کا مبارک قدم میرے گھر میں آئے۔ ہر بندہ اس
بس انتظار میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے ننیحالی رشتہ دار کہاں گئے؟ میرے ننیحالی رشتہ داروں میں سے سب سے قریبی گھر کس کا گئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت کھل گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا گھر سب سے زیادہ قریب ہے، آؤ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے۔ نبی علیہ السلام المختصر ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نیچے والی منزل میں، حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والی منزل میں، پر رات کو خیال آیا کہ کہیں پیغمبر کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں پیغمبر علیہ السلام کی کہیں شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ ایسا کرتا ہو میں ایک کونے میں رات بسر کرتا ہو، بیوی بھی ایک کونے میں سو گئی اور خاوند بھی ایک کونے میں سو گئے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نیچے والی منزل میں موجود ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مٹکا تھا پانی کا، پانی گر گیا، ہم بڑے پریشان تھے، ہمارا لحاف تھا، ہم نے جلدی سے پانی کو لپیٹا کہ کہیں پانی لپٹ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے۔ حضرات دی وقار خامد بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، خامد بھی بے چین، بیوی بھی بے چین۔ آج میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کروں، بتا تو کبھی بے چین ہوا کہ نہیں؟ آج میری اولاد تربیت نہیں، بے نمازی ہے، کیا میں کبھی بے چین ہوا ہوں کہ نہیں؟ آج میں کبھی بے چین نہیں ہوا، میری بیوی پردہ نہیں کرتی، میں کبھی بے چین نہیں ہوا، میں حرام کھاتا ہوں، میں سود کھاتا ہوں، میں کبھی بے چین نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، میں سودی کاروبار کرتا ہوں، سودی لین دین کرتا ہوں، میں کبھی بے چین نہیں ہوا۔ میری ساری اولاد بے نمازی ہے، اب بیٹیاں بھی بے نمازی ہیں اور غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کرتی ہے، میں کبھی پریشان نہیں ہوا، میں کبھی بے چین نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، تھوڑا سا مسئلہ کوئی مخالفت بھی نہیں ہے، کسی مسئلے میں مخالفت بھی نہیں ہے، پر بے چینی اس قدر ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج قدم قدم پہ مخالفتیں موجود ہیں، قدم قدم پہ نبی علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخیاں موجود ہیں۔ شلوار میری ٹخنوں سے نیچے ہے، کبھی میں پریشان نہیں ہوا، میں بے چین نہیں ہوا۔ میری اولاد بھی ایسے نبی کی سنت کو نالیوں میں پھینکتی ہے، میں کبھی بے چین نہیں ہوا۔ آج کے اس پروگرام کی دعوت یہ ہے، اپنی زندگی کی فکر کر، اپنے اندر آخرت کی فکر کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ اور اس رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھائیو، اولاد کی ایسی دین پر تربیت کر جاؤ، نبی کا ادب، نبی کا شان ان کے سامنے رکھو، قرآن مجید کی یہ تفسیر ان کے سامنے رکھو، ایسی تربیت کر کے جاؤ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو، یہی اولاد پھر تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگر تربیت نہیں کرو گے پھر وہی حشر ہوگا جو آج یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، کہ آج فلاں یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب گھر کے اندر تربیت نہیں ہوتی، اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی، دین نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا۔ لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ملتان کے اندر ایک کالج میں پڑھانے والا پروفیسر مجھے کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا ایک جگہ پہ رشتہ کیا ہے، پھر میں نے بعد میں سوچا ہے پتہ نہیں بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، ٹچ موبائل اس کے پاس ہے، اعلیٰ اس کی تعلیم ہے، دماغ بھی تو اس طرح کے لوگوں کے اعلیٰ ہوتے ہیں، کہیں میری بیٹی کا تعلق نہ ہو کسی کے ساتھ، رشتہ تو میں نے کر دیا ہے۔
پر اس کا کہیں کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو، ٹیلی فون پر اپنا رشتہ طے نہ کیا ہو، کیوں نہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں۔ میں نے کہا پوچھ لیں، بہتر ہے کہ بعد میں پھر خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ کہتے چلو، اس نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو بلایا، یہ ملتان کی بات کر رہا ہوں، بیٹی کو بلا کر کے کہتا ہے بیٹا میں نے تیرا فلاں جگہ پہ رشتہ کیا ہے، شادی کی ہے، کیا تجھے یہ رشتہ قبول ہے؟ تو کہتی ہے بابا یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچی، اس کا جواب اگر میری بہنیں موجود ہیں، میری مائیں موجود ہیں، میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو پلے باندھ لے، اس بیٹی نے یونیورسٹی میں پڑھنے والی عظیم بیٹی نے اپنے باپ کو کیا جواب دیا؟ بابا آپ نے میرا رشتہ کر دیا ہے، پر میری چند شرائط ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھنا۔ میری پہلی شرط یہ ہے میرا ہونے والا خاوند 5 وقت کا نمازی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، بے نمازی کے ساتھ میرا رشتہ نہ کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے اس کے چہرے پہ سنت رسول ہو، داڑھی کو نالیوں میں پھینکنے والا نہ ہو۔ بابا میری تیسری شرط یہ ہے کہ میرا شریف پردہ اتارنے والا نہ ہو۔ جانتے ہو بابا میری فلاں کزن کو، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جب اس کے باپ نے اس کی شادی کی، پہلی رات تھی بابا، جب اس نے شریف پردہ کیا، غیر محرم جب اس کے کزن پہنچے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا منیر ہے، یہ میرا فلاں ہے، تو خاوند نے کہا کہ یہ تو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ چاچے کا بیٹا، یہ کزن کا بیٹا، یہ تو ان سے پردہ کرتی ہے؟ اگر تو نے شریف پردہ کیا تو پھر میں تجھے اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا، میں تجھے اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ بابا اس خاوند نے اپنی بیوی کا شریف پردہ پہلی رات سے اتار دیا تھا۔ بابا مجھے ایسے لڑکے کے ساتھ میری شادی نہ کرنا کہ جو میرا شریف پردہ میرا اتروا دے، میرے شریف پردے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، شریعت پر چلنے والا ہو۔ یہ معنی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔